نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 206 کے بارے میں جانیں گے۔ آیت نمبر 204 سے لے کر 206 تک ایک ہی مضمون چل رہا ہے اور میں انہیں تفصیل سے سلائیڈز کی صورت میں اسکرین شاٹس کی صورت میں آپ سے پچھلی دونوں ریکارڈنگز میں شیئر کر چکی ہوں۔ ایک پچھلی آیت کریمہ سے متعلق ایک اسکرین شاٹ میں نے ایک اور تفصیل سے آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اور کلیئرٹی آ جائے آپ کے کانسیپٹ میں۔ آیت نمبر 205 کا پہلے میں ترجمہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اور جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک اسکرین شاٹ ہے ایک اور تفسیر سے۔ اخنس بن شریک ایک منافق تھا جو فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی۔ وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سچویشن سے انفارم کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں سے انسپائر ہونے کی پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، کہا جاتا ہے وہ اسلام سے جب پھر گیا اور پھر کر مکہ واپس چلا گیا، راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا۔ اب دیکھتے ہیں آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 206۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، وا حرف اور اذا اسم ہے جب، قیلا اچھا ایک لفظ ہوتا ہے قولا، اس نے کہا، فعل ہے، فعل ماضی ہے، معروف ہے، فاعل کا پتہ ہوتا ہے، اس نے کہا، عائشہ نے کہا، احمد نے کہا۔ اور اگر میں کہوں کہا گیا، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی ماضی ہے، لیکن معروف نہیں ہے، فاعل کا نہیں پتہ، یہ مجہول کہلاتا ہے۔ تو یہ فعل ماضی مجہول ہے، کہا گیا، لیکن ایذا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے اور جب کہا جاتا ہے لہو اس سے، جس سے کہا جائے یا جس کے بارے میں بات کی جائے، اس کے ساتھ زیر والا لام آتا ہے، مگر یہاں وہی قاعدہ کہ زیر والا لام جب کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر پکڑ لیتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، یہ فعل امر ہے، واو قاف یا حروف مادہ ہے، تقوی سے پہچانا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اخذتہ العزہ، اس کی عزت اسے پکڑ لیتی ہے، یہ پکڑے رکھتی ہے۔ یہاں پہ آخذہ کا معنی، اس کا معنی لینا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ پکڑنا بھی ہوتا ہے، یہاں پکڑنا۔ تو حمزہ خوازہ حروف مادہ ہیں، آخذت یہ لمبی تا ہے، لمبی تا جزم والی فعل ماضی کی علامت ہوتی ہے اور کام کرنے والی اس میں مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہ لمبی تا جب ضمیر کے ساتھ آتی ہے تو پھر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آخذت پکڑ لیتی ہے، یہ پکڑے رکھتی ہے، ہو اسے اس شخص کو، العزہ ال لگا ہوا ہے اس میں اور یہی فاعل ہے، آخر میں گولتا ہے، زیادہ تر گولتا مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اس کی عزت اسے پکڑے رکھتی ہے، تو بالاسم با حرف ہے، آگے اسم ال لگا ہوا ہے، گناہ کو کہتے ہیں، اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے۔ فحسبہ جہنم، فا سو پس، حسبہ اور یہ دونوں اسم ہیں، اسے کافی ہے، حسبی اللہ آپ پڑھتے ہوں گے نا، آپ جانتے ہوں گے اللہ کافی ہے، اسے کافی ہے جہنم، سو اسے جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وا حرف اور لبئس زبر والا لام، البتہ یقیناً کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اب پیچھے آیا نا قیل لہو، لہو کا بتا رہی ہوں کہ وہ زبر والا لام لام تاکید نہیں ہے، وہ لام جارہ نے زبر پکڑی ہے، اور ادھر یہ لام تاکید ہے، اور البتہ یقیناً بیسا، بیسا کا ہوتا ہے کتنا برا ہے، کیا ہی برا ہے۔ المہاد ال لگا ہوا اسم ہے، ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ، اور کتنا، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان تین آیات میں 204 سے 206 تک ہم نے منافقین کی مختلف صفات، 5 صفات دیکھی، 3 ایک آیت میں تھی، چوتھی پچھلی آیت میں، آج 5ویں صفت اس آیت میں۔ وہ کیا ہے؟ جب اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو اس کی جھوٹی عزت جو آپ کہہ لیں ایگو ہے، اسے گناہ میں پھنسائے رکھتی ہے۔ تو باقی میں تفصیلات پچھلی دونوں ریکارڈنگ میں شیئر کر چکی ہوں، آج الفاظ پر بھی بات ہو گئی
یہ مضمون یہاں پہ مکمل ہوا. اگلی آیت سے انشاءاللہ نئی بات شروع ہوگی، پھر دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.